میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ حضرات، ایک انسان کو سب سے پہلے اپنے نفع اور نقصان کا خیال ہونا چاہیے۔ آپ بزنس اور تجارت کے شہر میں رہتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہندوستان کے دل میں آپ گھر کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک بزنس کا اصول کیا ہوتا ہے۔ توجہ کی ضرورت ہے کہ کوئی کتنا ہی قریبی آپ کی دکان پر آ جائے اور آپ اس سے لاکھ کہیں کہ بھائی تم میرے بہت ہی قریبی ہو، تم سے کیا نفع لوں گا، لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ چاہے ایک ہی پیسہ نفع لے لیکن لیتا ضرور ہے؟ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ یہ بزنس کا اصول ہے۔ تاجر، بزنس مین اگر یوں ہی کرتا رہے کہ اپنا نفع بھی کھو دے تو ایک دن اپنی دکان ہی کھو دے گا۔ بزنس کا اصول ہے۔ ہوشیار بزنس مین اپنے نفع کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے۔ یوں ہی ایک ہوشیار انسان کو چاہیے کہ اپنے نفع اور نقصان کا ہمیشہ خیال رکھے، اور نفع اور نقصان بنانے والا جتنا جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جانتا۔ یہ مائک خراب کیسے ہو جاتا ہے اور صحیح کیسے ہوگا، جس نے اس کو بنایا ہے وہ جتنا بہتر طریقے سے جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ اس مائک کی سیفٹی کیسے ہوگی، اس کو کہاں رکھا جائے تاکہ یہ محفوظ رہے، بنانے والا اس کا اصول دے دیتا ہے۔ اگر پانی میں ڈال دو گے خراب ہو جائے گا، ایسے ہی پڑا رہے گا خراب ہو جائے گا، اس کو باکس میں رکھو گے تو محفوظ رہے گا۔ یہ سب اصول بتائے جاتے ہیں۔ اگر ایک کمپنی کوئی قیمتی سامان بناتی ہے تو پھر اس کی سیفٹی کا سسٹم بھی بتاتی ہے کہ اس کو ایسے محفوظ رکھا جائے گا۔ آپ غور فرمائیں کہ اگر ایک معمولی سے مائک کی حفاظت کے لیے مائک بنانے والے نے کچھ اصول بنایا ہے، تو جس خالق کائنات نے اس دنیا میں سب سے عظیم حیثیت سے انسان کو پیدا کیا، کیا انسانوں کی سیفٹی کے لیے اس نے قانون نہیں بنایا ہوگا؟ کیا اس نے انسانوں کے لیے اصول نہیں بتایا ہوگا کہ اگر تم یوں کرو گے تو تمہارے لیے کامیابی ہے، اور اگر یوں رہو گے تو تمہارے لیے ناکامی ہے؟ جیسے ایک مائک بنانے والا خوب سمجھتا ہے مائک خراب کیسے ہوگا اور صحیح کیسے رہے گا، ایسے ہی بلا تشبیہ و تمثیل جس نے انسان کو بنایا ہے وہ جتنا بہتر طریقے سے یہ بتائے گا کہ انسان کامیاب کیسے ہوگا اور ناکام کب رہے گا، اور کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا ہے۔ قرآن کریم یہ آسمانی کتاب ہے، 1400 سال سے اس کا اعلان ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر کوئی شبہ کر رہا ہے تو قرآن بہت پیار سے کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شبہ ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو ایسے ہی تم بھی کچھ بنا کر کے دکھا دو جس کے اندر وہ کمالات، وہ معانی، وہ معارف، وہ علوم پوشیدہ ہوں جو قرآن کریم کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ 1400 سال سے قرآن کہہ رہا ہے جھگڑے مت کرو، لڑائی مت کرو، فتنہ اور فساد نہ کرو،
اس جیسا تم بھی کوئی کلام پیش کر دو، بس اتنا کر دو، جھگڑا مت کرو۔ قرآن کہتا ہے واللہ لا يحب الفساد، اللہ فتنہ اور فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی سے بحث بھی کرنی ہو تو جادلہم باللتی ہی احسن، جو سب سے بہتر اور خوبصورت طریقہ ہے اس طریقے سے مجادلہ کرو، اس طریقے سے بحث کرو۔ گالی گلوچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے اسلام نے تو یہاں تک فرمایا، قرآن کریم کا اعلان ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، جن کو دوسرے لوگ پوچھتے ہیں تم انہیں بھی برا مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ عدم علم کی بنیاد پر تمہارے سچے خدا کو الٹ کر کے کچھ کہہ دے، اس لیے گالی دینے کی اجازت شریعت دیتی ہی نہیں ہے۔ گفتگو میرے آقا ایسی فرماتے کہ دشمن بھی ان کی بات کو سن کر کے متاثر ہو جاتا، بلکہ شاعر کہتا ہے یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کی گلستہ بنا دیا۔ بڑے بڑے دشمن، مخالفین، نبی کے باغی، نبی سے عداوت رکھنے والے دربار مصطفیٰ میں پہنچتے، کردار دیکھتے، اخلاق دیکھتے، گفتار دیکھتے، مہربانی دیکھتے، رحمت دیکھتے، شفقت دیکھتے، اعلان کر دیتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مجھے یاد آتا ہے مکہ مکرمہ سے جب رسول پاک نے ہجرت کی اور مدینہ طیبہ جلوہ گر ہوئے، اس وقت اس علاقے میں یہودی اچھی خاصی تعداد میں آباد تھے، بلکہ بڑے بڑے علماء یہود مدینہ طیبہ اور اس کے گرد و نواح میں بسے ہوئے تھے۔ ایک دن ایک بہت بڑا یہودی عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اے محمد عربی، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بے شک میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے مقرر کیا ہے، میں اس کا رسول ہوں، اس کا نبی ہوں۔ اب وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، اگر آپ ان سوالوں کا صحیح جواب دے دیں گے تو میں مان لوں گا کہ آپ یقیناً اللہ کے نبی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ قیامت کی سب سے اہم نشانیاں جو بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک اہم نشانی کیا ہے؟ آپ اس کا جواب دیجئے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں ان کا داخلہ ہو جائے گا تو اللہ کی طرف سے سب سے پہلے غذا انہیں کون سی دی جائے گی؟ آپ اس کا جواب دیجئے۔ تیسرا سوال اس نے کیا کہ جب کسی کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی ماں کی شکل پر جاتا ہے، کبھی باپ کا ہم شکل ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر ان تینوں سوالوں کا جواب دے دیں تو میں تسلیم کر لوں گا کہ یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوالوں کا انہیں جواب دے دیا، وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل سے بتاتا۔ تینوں سوالوں کا جواب دے دیا۔ مدینے کے یہودیوں میں سب سے بڑے عالم تھے، جو ہی انہوں نے تینوں سوالوں کا جواب سنا، بغیر چوں اور چرا، بغیر لما اور کیفا، بغیر ای و آ، فوراً کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جو ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا، اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری قوم
غلط پروپگنڈا کرنے میں بہت آگے ہے۔ اپنی قوم کا وہ حال بتا رہے ہیں۔ یہودیوں کی تاریخ انہوں نے چند جملوں میں بیان کر دی۔ فرمایا میں یہودی قوم سے تعلق رکھتا تھا، یا رسول اللہ میری قوم غلط پروپگنڈا کرنے میں بہت ماہر ہے، وہ غلط پروپگنڈا کر کے لوگوں کو مسگائیڈ کرنے کا ہنر بہت جانتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو آپ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بارے میں جب میری قوم سنے گی کہ میں آپ کا غلام ہو گیا ہوں تو میرے خلاف بھی غلط پروپگنڈا کرنے میں وہ پیچھے نہیں رہے گی، اس لیے آپ انہیں بلا کر کے میرے بارے میں کچھ معلوم کر لیجئے کہ میں اپنی قوم میں کیسا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری قوم کے جب اہم لوگ آئیں گے تو میں آپ کے سامنے نہیں رہوں گا، میں کمرے میں چھپ جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ بھیجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے بڑے بڑے علماء کے پاس، معززین یہود کے پاس بھیجا کہ جاؤ فلاں فلاں کو بلا کر کے دربار میں لے آؤ۔ اب ایک قاصد نے جا کر ان سے کہا چلو آپ لوگوں کو رسول پاک بلا رہے ہیں۔ یہودیوں کے کئی عالم اور ان کے معزز لوگ رسول پاک کے پاس آئے اور سامنے بیٹھ گئے۔ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ اندر چھپ گئے۔ بخاری شریف کے اندر یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ فلاں آدمی تمہاری قوم میں کیا پوزیشن رکھتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، وہ تمہارے درمیان کیسا آدمی ہے؟ سب نے بیک زبان کہا گئے اور قرآن کی ایک سورت کا جواب وہ نہیں لا سکے۔ اس سے پتا چلا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات ہے اور قرآن جس کی ناکامی کی خبر دے دے حقیقت میں وہی ناکام ہے۔ خدا نے انسانوں کو بنایا تو اس سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ انسان کی کامیابی کا راز کس میں ہے؟ اگر آپ اس مائک کی بنانے والے کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ مائک کی سیفٹی کیسے رہے گی، تو آپ اس پر بھی یقین رکھیے جس خالق و مالک نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ کے بارے میں اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اس کا اعلان ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سب انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو صاحب ایمان ہے اور اچھے عمل کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان رضا کانفرنس، حضرات اب قرآن نے جب اعلان کر دیا کہ وہ کبھی ناکام نہیں جو صاحب ایمان ہے، وہ کبھی ناکام نہیں جس کے اعمال اچھے ہیں، تو آپ اگر میرے نہیں بنتے ہیں نہ بنیے، اپنے تو بن جائیے۔ اپنی کامیابی کے لیے تو آپ کو خیال کرنا چاہیے ہماری کامیابی کا راز کس میں ہے۔ جب قرآن آپ کے بارے میں فرما دیا، قرآن کہتا ہے سچا کامیاب انسان وہ ہے جسے اللہ و رسول کی رضا حاصل ہو جائے، جو صاحب ایمان ہو جائے، جو اچھے اعمال کر کے دنیا سے جائے، وہی کامیاب رہے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ یہی نسخہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر تفصیل کا وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے اور بھی بہت ساری باتیں بتاتا۔ آج علماء آپ سے کہتے ہیں اپنے عقیدے کو درست رکھیے، اپنے اعمال کو درست رکھیے، اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کو درست رکھیے۔ آپ اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں اور اس پر غور کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اسلام بنیادی طور پر آپ کو اچھا عقیدہ والا دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کے عقیدے میں کوئی ملاوٹ نہ رہے۔ جس خالق و مالک نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کی بندگی کا آپ اعتراف کریں، اس کو
معبود برحق مانے اور اس کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہی عزت دیتا ہے, وہی ذلت دیتا ہے, وہی حسن دیتا ہے, وہی طاقت دیتا ہے, وہی قوت دیتا ہے, وہی دولت دیتا ہے. اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی جو خدا چاہتا ہے. اب اس نے اپنی چاہت سے اپنے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا سب سے بہترین انسان بنا کر کے بھیج دیا. اس نے اپنے کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کلاس کا انسان بنا کر کے دنیا میں بھیجا اور فرما دیا جو ان کے پیچھے چلے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا, وہ بھی ایک کلاس کا انسان ہو جائے گا. جب اس نقطے کو امام احمد رضا نے پڑھا تو فرمایا انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, بہت خوب. میں ایک موقع پر جنوبی ہند کا دورہ کرنے گیا, حیدرآباد پہنچا. ایک عظیم ادارے کے ایک استاد سے ملاقات ہوئی, ایمانیات کے حوالے سے کچھ دیر گفتگو ہوئی, عقائد پر باتیں ہوئیں. اسی دوران انہوں نے کہا مولانا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, آپ انہی مسائل پر گفتگو کریں گے. میں نے عرض کی بہت ہی ادب سے مولانا دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے, دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے, مگر ایمان و کفر کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ قبر میں بھی جائے گا, یہ قبر میں بھی جائے گا. نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے, جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے, جھاڑ ان کی قبر میں ہے اور نشاں کچھ بھی نہیں. جن کی آمد کی صدا سے گونجتے تھے آسماں, گورے بغلی کی جھپٹ میں پہلواں کچھ بھی نہیں. نمرود نے خدائی دعویٰ کیا لیکن نہ وہ رہ گیا نہ اس کے ماننے والے رہ گئے, مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جمیل کل بھی ہو رہا تھا, آج بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. فرعون نے خدائی دعویٰ کیا, اپنی طاقت کے نشے میں اس نے حضرت موسیٰ کو معاذ اللہ رب العالمین ختم کرنا چاہا, لیکن اس کا وجود ختم ہو گیا. موسیٰ کل بھی زندہ, آج بھی زندہ, صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. قارون کو اپنی دولت پر گھمنڈ تھا, وہ کہاں گیا اس کا کچھ پتا نہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت کے وہ انبیاء کرام, وہ رسولان اعظام جن کے مقابل میں باطل آتے رہے, ان سب کا وجود ختم, اور اللہ والے کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے. ابو جہل کا جو حال تھا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر رکھا تھا, مگر اس کا نام و نشان مٹ گیا. مصطفیٰ کی وفادار کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے. اگر آپ میرے نہیں بنتے ہیں نہ بنیے, مگر اپنے تو بن جائیے. اپنے بننے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد کامیابی کس میں ہے اسے آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے. اگر قرآن کریم نے یہ فرمایا سب انسان گھاٹے میں ہیں, مگر جس کا ایمان صحیح, جس کے عمل صحیح, وہ کبھی گھاٹے میں نہیں, تو اس پر عمل کیجئے, انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے. نعرہ تکبیر. یاد رکھیے اس وقت آپ سے مراد امت مسلمہ کئی نہج اور کئی زاویے سے اسلام مخالف طاقتوں کے نشانے پر ہے. میں آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہندوستان کے اکثر و بیشتر صوبے اور شہروں میں جاتا رہتا ہوں. ابھی میں نے آپ کو بتایا, کل دوپہر تک میں نے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میں بیٹھ کے پڑھایا, اپنا کام کیا.
सूटकेस उठाया, एयरपोर्ट पहुंचा, वहां से कलकत्ता, पूरी रात में जगा, मुख्तलिफ जगहों पे बयानात हुए, निकाहों में शिरकत, और फिर मैं सुबह आपके पास आ गया। मैंने हिंदुस्तान के जिस खित्ते का भी दौरा किया, हर जगह मुझसे वहां के जिम्मेदारों ने कहा कि हजरत, हमारा नौजवान बहुत बिगड़ रहा है, मुआशरे में बुराइयां बहुत ज्यादा फैल रही हैं, खास तौर से नशे के हवाले से अक्सर व बेशतर जलसों में मुझसे कहा जाता है कि हजरत, कौम के नौजवानों को तंबीह कीजिए, जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। मैं एक सूबे में गया, मेरे पास कुछ जिम्मेदार पढ़े लिखे लोग आए, उसमें कुछ डॉक्टर थे, कुछ इंजीनियर थे, कुछ मास्टर थे। उन्होंने आकर के कहा, हजरत, हमारे एरिया में मुसलमानों के अंदर नशा का कभी कोई मर्ज नहीं था, लेकिन इस वक्त बहुत ही मंसूबाबंद तरीके से हमारे नौजवानों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। हमने कहा, इसमें हिकमत क्या हो सकती है? कहा, हजरत आप गौर करें और नौजवानों को कोई बेहतर पैगाम दे। मैंने उनके सामने बहुत सारी बातें रखी। उन्होंने कहा, हजरत बात यही है, मेरे नौजवानों, आप किस दुनिया की रंगीनी में पड़े हुए हो, काश आप अपनी जिंदगी पर गौर कर लेते। खुदा ने आपको दुनिया में भेजा है, आप अपनी मर्जी से नहीं आए। अगर आप खुदा के चाहे हुए बगैर आ जाते तो आप पता नहीं कब का आ जाते। दुनिया का कोई इंसान अपनी मर्जी से नहीं पैदा होता है, सबको खुदा पैदा करता है। आए खुदा की मर्जी से और जाएंगे भी उसी की मर्जी से। अगर कोई ये चाहे कि मैं अपनी मर्जी से जाऊं, तो जितने धुरंधर किस्म के लोग आए थे, कोई नहीं जाता। फिरौन भी रहता, नमरूद भी रहता, शद्दाद भी रहता, हैमान भी रहता, अबू जहल भी रहता, उतबा शैबा रहते, मगर दुनिया देख रही है ये जितने ताकतवर आए, सब चाहने के बावजूद नहीं रह सके, मौत के मुंह में वो चले गए। तो आए खुदा की मर्जी से और जाएंगे भी खुदा की मर्जी से। अब यहां पर रहना है तो कितने दिन तक रहना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, अमार उम्मती मा बैन सित्तीन इला सबईन, मेरी उम्मत के अक्सर लोगों की जिंदगियां 60 से 70 साल के दरमियान होंगी। कम वो लोग होंगे जिनकी उम्रें बहुत होंगी, अक्सर व बेशतर वो लोग होंगे जो 60 से 70 साल के बीच इस दुनिया में रहेंगे और उसके बाद इस दुनिया को खैर बात कह देंगे। जरा गौर तो कर ए इंसान, कुरान करीम फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान, जिस परवरदिगार ने तुझे हजारों नेमतें दी है, उसका दर छोड़ करके, उसके हुक्म को छोड़ करके तू क्यों भटक रहा है, धोखे में क्यों पड़ा हुआ है? उसके दरबार में हाजिर हो जा, तुझे वो यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। नारे तकबीर, आए नारे रिसालत, फैजाने रजा कॉन्फ्रेंस। आए उसकी मर्जी से, जाएंगे भी उसकी मर्जी से, यहां रहेंगे अपनी मर्जी से। यही तो बात है, आए उसकी मर्जी से, जाएंगे उसकी मर्जी से। काश 70-80 साल रह जाएं उसकी मर्जी से। उसकी मर्जी से अगर रह जाएं तो फिर होगा क्या? खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। अगर आपने खुदा और रसूल की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी और यहाँ की रंगीनियों से आपने मुंह मोड़ लिया, तो कुरान करीम के फरमान के मुताबिक वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन, जन्नत में अगर दाखिला हो गया तो जो दिल चाहेगा रब वहां सब तुम्हें अता फरमा देगा। और यही नहीं बल्कि कुरान करीम फरमाता है वहां भी शराब मिलेगी, कासन देहाका, छलकते जाम मिलेंगे, मगर कुरान फरमाता है ला फीहा गौल, दुनिया की शराब में तो नशा है जिससे तुम्हारी अक्लें खराब हो जाती है, मगर ला फीहा गौल, रब्बे कदीर जो तुम्हें जन्नत
میں شراب دے گا اس میں نشہ نہیں رہے گی بلکہ تمہیں اس میں سرور ہی سرور عطا کیا جائے گا. یہ قرآن کہتا ہے. دنیا کے ان حالات اور پکھیڑوں کو دیکھ کر کے بھی اگر میرا نوجوان اصلاح نہ کرے تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. قرآن کریم پر آپ عمل کیجئے, رسول پاک کے ارشاد پر آپ عمل کیجئے. میں نے ان لوگوں سے سمجھایا, ان نوجوانوں کو بتایا کہ سنو, آخر اسلام نے نشہ کو اتنی سختی سے منع کیوں کیا ہے. دیکھو, اگر تم نشہ خوری کرو گے, تم اگر نشے میں دھت رہو گے, چند سال جب تم اس کے عادی ہو جاؤ گے خود ہی تم محسوس کرو گے کہ تمہاری ڈیفنس انرجی ختم ہو چکی ہوگی, اندر کی قوت مدافعت تمہاری برباد ہو چکی ہوگی, جذبہ تمہارا برباد ہو چکا ہوگا, اور پھر چہرے کے اعتبار سے جو تمہارے اوپر رونق ہونی چاہیے وہ رونق بھی ختم ہو جائے گی, اندر سے بھی تم برباد ہو جاؤ گے, باہر سے بھی برباد ہو جاؤ گے. اس لیے اگر یہ چاہتے ہو کہ اندر سے بھی صحیح رہو اور چہرے کا حسن بھی برقرار رہے تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. خدا تمہیں اس کے بدلے جنت میں جو عطا کرے گا اس کا تم تصور نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے. کیا ان حالات میں بھی ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو, برائیوں سے دور رہو؟ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے, نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو, غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے, مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. آج کہا جاتا ہے کہ یہ نوجوان مسلم معاشرے کا یہ ان برائیوں میں ملوث ہے, اس کے باوجود آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے. علماء جمعہ کے خطابات میں, رات کی تقریروں میں یہی تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اگر مصطفیٰ کے وفادار بن کے رہے, اپنی تہذیب, اپنے کلچر, اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے رہے تو انشاءاللہ العزیز رب قدیر وہ نعمتیں عطا کرے گا جس کا آپ تصور بھی اس دنیا میں نہیں کر سکتے ہیں. مگر آپ, میں کبھی کبھی کہتا ہوں نماز پڑھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ چاہ کر کے بھی نہ پڑھ پاؤ. پڑھو ورنہ چاہ کر کے بھی نہیں پڑھ پاؤ گے. اسلامی تہذیب کو اپناؤ ورنہ چاہ کر کے بھی نہیں اپنا پاؤ گے. عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے, کھاؤ پیو اور اس کے بعد میں دنیا سے چلے جاؤ. یہ اسلام کا تصور نہیں ہے, یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ تم دنیا میں ایک مختصر مدت کے لیے آئے ہو, اگر تم نے اپنے آپ کو سنبھال کر کے یہاں رکھ لیا تو پھر ہمیشگی کا عیش و آرام رب قدیر تجھے عطا فرمائے گا. اس لیے جو معاشرہ یا جو گھرانے یا جو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے, پردے کا حکم دے کر کے ہم کو ایک بندش میں رکھ رہا ہے, آپ ذرا عقل اپنی لگا لو, خود ہی فیصلہ کر لو گی کہ اسلام نے آپ کی عزت کی حفاظت کی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے. اتنے لوگ بیٹھے ہیں, ذرا بتائیے ایک رتی سونا اگر کسی کا دروازے کے باہر گر جائے کیا اس کو چھوڑ کر کے اندر وہ چلا جاتا ہے؟ ایک رتی سونا نہیں چھوڑ کر کے جائے گا. ایک رتی سونا بھی اگر باہر گر گیا اس کو ڈھونڈ کر کے اٹھائے گا, صاف کرے گا اور اس کو ڈبے میں بند کر کے لے جا کے الماری میں رکھ دے گا. آدھا کلو سونا ہو تو کیا پوچھنا ہے, 1 کلو ہو تو کیا پوچھنا ہے. ہاں لیکن 1 کلو رکھنے سے پہلے سمجھ لیجئے گا کہ یہ رکھنا بھی درست ہے کہ نہیں درست ہے, اس کو آپ سمجھئے. معلوم کیا ہوا کہ اگر قیمتی چیز ہے تو اس کو کوئی باہر نہیں پھینک دیتا ہے, اور اگر 1 ٹن لوہا, 1 ٹن سریا دروازے کے باہر پڑی ہوتی ہے تو کوئی نہیں سوچتا کہ چلو اس کو الماری میں رکھ دیا جائے, اس کو پیک کر دیا جائے, اس کو محفوظ کر دیا جائے. اس سے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو قابل قدر چیز ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے, اور جو بے قدری چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ اہتمام نہیں ہوتا ہے. اسلام نے عورت کو بہت ہی قیمتی شے قرار دیا ہے, حتیٰ کہ اس کائنات کی ایک عظیم زینت کے طور پر اللہ نے عورت کو پیدا فرمایا ہے. اس سے زیادہ خواتین میں وقار
کس کو مل سکتی ہے کہ سکون قلب کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا فرمایا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جس طرح سے سونے کی حفاظت ایک عقل مند کرتا ہے، ایسے ہی اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کو بھی آدمی محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. آدمی اگر خود اپنی عقل کا دیوالیہ کر لے اور وہ بے عقل ہو جائے تو اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. ورنہ اسلام نے جتنے اصول اور قوانین انسانوں کے لیے بنائے ہیں اس میں خدا کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو کچھ فائدہ ہے وہ نسل انسانی کا ہے، انسانوں کا ہے. یہ تو آپ کے اپنے سوچنے کی بات ہے کہ آپ کس پر عمل کرتے ہیں. قرآن کریم نے فرما دیا ہے قد تبین الرشد من الغی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. حق اور باطل کلیئر ہے، روشنی اور تاریکی واضح ہے، ہدایت و گمراہی کلیئر ہو چکی ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے مانے، جو چاہے انکار کرے، لیکن یاد رکھو اگر مانو گے تو انشاءاللہ دنیا سے جانے کے بعد قبر کی تاریک کوٹھری میں پریشان نہیں رہو گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے محبوبوں کے صدقے میں صحیح ڈھنگ سے زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے. ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل، اور ایک ہے کلچر اور تہذیب. یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں. عقیدہ دل کے اندر ہوتا ہے، اعمال ظاہری اعضاء سے کیے جاتے ہیں، اور تہذیب و کلچر کا تعلق اوپر سے ہوتا ہے. اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک درخت ہے، آپ دیکھ لیجئے، باغ میں چلے جائیے، گارڈن میں چلے جائیے، پارک میں چلے جائیے، آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نصیحت کے مل جائیں گی. عقل والے ایک ایک چیز کو دیکھ کر کے اس پہ غور کرتے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے اہل دل، اہل عقل جب کائنات کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے رب تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے. آپ اگر چلے جائیے پارک میں تو آپ دیکھیں گے کہ جو وہاں پہ درخت ہوتے ہیں ان کی کٹائی چھٹائی ہوتی رہتی ہے. آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر میری گفتگو سنیے، میں اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. درخت ہے، اس کی ایک جڑ ہے جو نیچے ہے، اور اس کی شاخیں ہیں جو دکھ رہی ہیں، اور اس کو مالی باغبان کاٹ پیٹ کر کے کٹائی چھٹائی کر کے خوبصورت کرتا رہتا ہے. یہ اس کی تہذیب ہے. یہ تین چیزیں ہیں، ایک جو جڑ نیچے ہے، دوسری وہ شاخیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور کبھی کبھی ان شاخوں میں کٹائی چھٹائی کر کے خوبصورت بنانے کا کام مالک کرتا ہے. اس کو آرائش و زیبائش کہا جاتا ہے. آپ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھیں اور اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جیسے درخت میں وہ تین چیزیں ہوتی ہیں، اسلام کے احکام میں بھی ان تین چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے. ایک ہے عقیدہ، ایک ہے اعمال، اور ایک ہے تہذیب و کلچر. عقیدہ وہ ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے، جیسے درخت کی جڑ ہے جو زمین کے اندر ہوتی ہے. اگر عقیدہ خراب تو جیسے جڑ خراب ہونے پر شاخیں سوکھ جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں، ایسے ہی عقیدہ کے خراب ہونے پر سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے انسان کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے. اور عقیدے کے لٹیرے اس طرح سے آج کیڑے مکوڑوں کی طرح گھوم رہے ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں. یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اعلیٰ حضرت نے تنبیہ کرتے ہوئے اسی لیے 100 سال پہلے فرمایا تھا رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ جانا. کہاں تو نے دیکھے ہیں چدرانے والے، سونا جنگل، رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں
जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। पहले चोर अलग तरीके से आता था, कटार, कट्टा, बंदूक, फरसा, भाला, लाठी लेकर आता था, मगर अब चोर तो कुरान लेके आ रहा है, चोर हदीस लेकर आ रहा है, चोर तस्बीह लेकर आ रहा है, चोर मुसल्ले लेकर के आ रहा है। और इस वक्त वो पैसा नहीं चुराता है, बल्कि सोने से भी ज्यादा जो कीमती चीज अल्लाह ने आपको ईमान की शक्ल में अता फरमाई है, उसको चुराने की कोशिश करता है। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी सिर्फ मेरे ही नहीं, मुझ जैसे लाखों के मुर्शिद जिन्हें ताजु शरिया कहा जाता है, उन्होंने फरमाया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरता है, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ, नबी के लिए मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, इसी के लिए सुभान अल्लाह। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अकीदे की दुरुस्तगी ये अव्वल चीज है। जिस तरह से दरख्त की जड़ जब तक मौजूद रहेगी, शाखों में हरियाली रहेगी, इसी तरीके से अगर अकीदा दुरुस्त रहेगा तो अमाल रब की बारगाह में काबिल कबूल रहेंगे। अगर अकीदा खराब हो गया तो सारे अमाल उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे। बेशक बेशक। और जब अकीदा दुरुस्त हो गया तो अब अमाल सही कीजिए, अमाल सही कीजिए कि अपने किरदार, अपनी गुफ्तार, अपने अहवाल बेहतर कीजिए और शरीयत मुताहरा की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारिए। और कल्चर क्या है, तहजीब क्या है, बस उसको भी सुन लीजिए और उसके बाद में मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। आप बाल कैसा रखेंगे, आप कोई किसी से गुफ्तगू कैसे करेंगे, आप महफिल में कैसे बैठेंगे, आप अपने घर में कैसे रहेंगे, आप अगर किसी ऑफिसर से बात कर रहे हैं तो क्या अंदाज होना चाहिए, आप अगर एक शागिर्द से गुफ्तगू कर रहे हैं तो क्या अंदाज होना चाहिए, अगर आप दुकानदार हैं और एक कस्टमर से कैसे बात करेंगे, उस वक्त आपका अंदाज क्या होना चाहिए। आपके सामने आपका उस्ताद है, आपका मुर्शिद है, आपका पीर है, आप उससे कैसे गुफ्तगू करेंगे, उस वक्त क्या अंदाज होना चाहिए, आपका लिबास कैसा होना चाहिए। इसको कल्चर और तहजीब कहा जाता है। ये तहजीब भी रसूल पाक ने इस तरह से अता फरमाई, इस तरह से अता फरमाई कि 1400 साल हो गए मगर खुदा का शुक्र है हमारी तहजीब को कोई बदल नहीं सका है। बस आखिरी बात, ये कुर्ता पैजामा जरा गौर तो कीजिए कि कितना बेहतरीन लिबास है, कितना बेहतरीन लिबास है। अगर कोई साहब चाहे कि मैं जरा नेता बन जाऊं, इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं, और पहनते थे जनाब पैंट शर्ट, तो सोचते हैं कि लाओ जरा 10-5 कुर्ता सिलवा लो। वो लिबास है जिसको पहन करके बड़ी बड़ी जगहों में, ऐवानों में लोग बैठते हैं। इसलिए ये वो तहजीब है जो मेरे मुस्तफा ने हमें अता फरमाई है। इसलिए अपने कल्चर पर फख्र कीजिए। ये वो कल्चर है कि जिसने इसे अपना लिया तो यहां भी सुरखुरू रहेगा और वहां भी सुरखुरू रहेगा। ये वो लिबास है, आप इस लिबास को खराब न समझें। इसी लिबास को तो बड़े बड़े सियासतदान इस्तेमाल करते हैं, इसी लिबास को बड़े बड़े औलिया ने इस्तेमाल किया है, इसी लिबास को सहाबा ने इस्तेमाल किया है। जिस लिबास को मेरे मुस्तफा ने पसंद कर लिया उससे बेहतर और कौन सा लिबास हो सकता है। तो आप अपने कल्चर, अपनी तहजीब और अपनी सकाफत, अपने आमाल, अपने अकीदे को दुरुस्त रखिए। दुनिया में जब तक खुदा ने जिंदगी रखी है कोई खत्म नहीं कर सकता। नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। हम तो वो हैं कि यहां रहने के लिए आए ही नहीं हैं। जिनको यहां रहने के लिए आने का शऊर किसी ने दे दिया कि तुम्हें यहीं रहना है, वो जो चाहे करे, मगर हम यहां रहने के लिए नहीं आए, बल्कि हम क्या, ये जमीन और आसमान भी हमेशा रहने के लिए नहीं है। तो फिर बने क्यों? उसके लिए आला हजरत की बारगाह में जाइए। वो बहुत आसानी से फलसफा समझा दे रहे हैं कि जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान
चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे और लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान। तुम्हारे लिए। तो हमारी जिंदगी का ये मकसद है। बेशक हम बेशक, यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ से जाने के लिए आए हैं। मगर जाने जाने में भी फर्क होता है। बेशक। जो जाता है उसका हाल लोगों के सामने वाज़े हो जाता है। जाने वालों में अभी चंद साल कबल एक हस्ती बरेली से भी गई थी। बेशक। दुनिया ने देख लिया, दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देख लिया कि ये कैसा हिंदुस्तान का जाने वाला है। ना वजीर आजम है, ना सदर जमहूरिया है, ना किसी इलाके का मिनिस्टर है, ना कोई एमपी और एमएलए है, मगर 3 करोड़ लोग पूरी दुनिया से आखिर उसको देखने के लिए आ गए। ये कौन है जो दुनिया से जा रहा है? तो उसने कहा, सुनो सुनो, मैं जा रहा हूं लेकिन कहां जाऊंगा? इसको भी सुन लो, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अख्तर कादरी खुल्द खुल्द में चल दिया। और ऐसा मत समझिए कि वो अकेले गया, वो कोई और होगा जो सबको छोड़ के चला जाए। फरमाते हैं, मैं तन्हा नहीं जा रहा हूं, याद रखना, मैं तो जा रहा हूं मगर तुम्हें पैगाम दे के जा रहा हूं। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द हुआ है हर एक कादरी के लिए। बेशक बेशक। अगर आप चाहते